بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد مولی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اولادہ اولی الصدق والصفاء والوفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد لعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ومنکر عظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وحرمتہم وشجاعتہم وشہادتہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، قال حق سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد۔ دعا ہے خلاق کائنات کی باعزت بعظمت بابرکت بارگاہ میں، بطفیل شہزادی کونین بطفیل ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، مالک ہماری آج کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ آج کی اس مجلس کا اہتمام کرنے والوں کے رزق میں، عزت میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، بالخصوص معرفت محمد و آل محمد میں مولا بے پناہ اضافہ فرمائے، الہی آمین۔ اور ہمارا شمار ناصرین امام وقت اور محبان محمد و آل محمد اور شیعان حیدر کرار میں ہمارا شمار فرمائے، الہی آمین۔ اور اس ذکر کے حقیقی وارث امام زمن، وارث پنجتن، قرآن ناطق، آیت اللہ، حجت اللہ، بقیت اللہ، لسان اللہ، امر اللہ، حقیقی حجت الاسلام والمسلمین، آیت العظمی، رہبر معظم ثانی حیدر مثل محمد، قائم آل محمد کو مولا اذن ظہور عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ جیو علم۔ ظہور امام زمانہ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات شرط ہے، بآواز بلند تلاوت فرما لیجیے۔ اللہم صلی صلی اللہ علی محمد محمد و آل مولی محمد۔ محمد۔ دیکھنے اور سننے والے ناظرین و سامعین، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بنی اسرائیل کی 71 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت امام کا ذکر فرما رہا ہے، اور یہ قرآن مجید برہان رشید کی 2 آیتیں جو بنی اسرائیل میں بالکل ساتھ ساتھ ہیں، ایک آیت کا نشان 70 ہے اور ایک آیت کا نشان 71 ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے انسان کا ذکر فرمایا اور دوسری آیت میں اللہ نے امام کا ذکر فرمایا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجئے، بآواز بلند تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، ارشاد رب العزت ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو یہ عزت بخشی، حملناہ، اسے اٹھایا،
سمندروں میں اور خشکی میں، ورزقناہم من طیبات، اور اسے رزق طیبات عطا کی، وفضلناہم کثیر ممن خلقناہ تفصیلا، اور اسی بنی آدم کو ہم نے فضائل کثیر عطا کر کے اپنی تمام مخلوق میں افضل قرار دیا۔ اور بالکل اس سے اگلی آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ پہلی آیت میں انسان کی عزت کا ذکر کر کے اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ندا والے دن ہم ندا دیں گے، آؤ اپنے اماموں کے ساتھ۔ کیا بات، بے شک۔ پہلی آیت میں انسان کی عزت کا ذکر فرمایا اور دوسری آیت میں اللہ نے امام کا ذکر فرمایا۔ پہلے انسان کی عزت اس لیے بیان فرمائی کہ اگلی آیت میں تذکرہ امام ہے، اور امامت ہر بندے کے لیے نہیں ہے، اماموں پہ ایمان وہی رکھتا ہے جو انسان صاحب عزت ہوتا ہے۔ بے شک۔ عزت کیا عطا کی انسان کو؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ حملناہ فی البر والبحر، اسے اٹھایا، کہاں اٹھایا؟ بلند کیا، زمین میں اور سمندروں میں، یعنی اس کے لیے سواریوں کا انتظام کیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّن طیبات، اور اسے رزق طیب عطا کیا۔ یہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو فضائل عطا کیے ہیں اور جو فضیلتیں عطا کی ہیں، یہ فضیلت انسان کو جو ملی ہے، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ انسان کو رزق نہیں ملا، رزق طیب ملا۔ کیا بات۔ رزق میں اور رزق طیب میں فرق ہے۔ رزق حیوانات کو بھی ملتا ہے اور رزق انسانوں کو بھی ملتا ہے، لیکن حیوان حرام کھا سکتے ہیں، انسان حرام نہیں کھا سکتے۔ انسان کو اللہ نے رزق کے لیے اس کے ہاتھ کو اس کا وسیلہ بنایا، جیسا کہ مفہوم ہے فرمان معصوم کا کہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان کے رزق میں اور حیوان کے رزق میں یہ فرق ہے کہ حیوان اپنا منہ رزق کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حیوان رزق کھاتا ہے تو وہ اپنا منہ رزق کی طرف لے کے جاتا ہے۔ معصوم کے فرمان کا مفہوم ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو یہ عزت بخشی ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا منہ رزق کے آگے جھکے۔ اللہ نے انسان کو رزق کے لیے ہاتھ کا وسیلہ دیا ہے کہ انسان وسیلے سے کھاتا ہے اور حیوان بغیر وسیلے کے کھاتا ہے۔ اب انسان وسیلے سے کھائے گا، یعنی وہ لقمے کو اپنے منہ کی طرف لے کے آئے گا، نہ کہ وہ اپنا منہ لقمے کی طرف لے کے جائے گا۔ بے شک۔ اب ہمیں پتا چل گیا کہ انسان وہی ہے جو وسیلے سے کھائے، اور جو وسیلے کے بغیر کھائے وہ حیوان کہلاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اسی لیے ہم شیعہ اسی لیے ہم علی ولی اللہ پڑھنے والے جب رزق سامنے رکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین۔ کیا بات ہے، بے شک۔ کیوں؟ یہ ہمیں ہمارے آئمہ کا صدقہ مل رہا ہے۔ اب انسان کا ہاتھ ہے اس کے رزق کا وسیلہ۔ دیکھیں قرآن کی یہ آیت اللہ نے امام کے ذکر سے پہلے رکھی ہے، اور رکھی صرف اس لیے ہے کہ دنیا اس بات کو جان جائے، پہچان جائے کہ انسان کی اگر یہ عزت ہے تو اس کے امام کی کیا عزت ہو۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، شیعہ سنی محبان اہل بیت دیکھنے اور سننے والے ناظرین و سامعین، یاد رکھیے گا انسان کا ہاتھ اس کے رزق کا وسیلہ ہے۔
اب انسان کو چاہیے کہ امام اس کو بنائے جس کا ہاتھ کائنات کے رزق کا وسیلہ. کیا بات ہے. ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جن کے صدقے سے ہمیں رزق عطا کیا ہے وہ محمد و آل محمد ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد آل محمد. جیو لامہ جیو. لیکن دیکھیے عقیدہ امامت یاد رکھیے گا، جو حقیقی عقیدہ امامت ہے وہ فقط علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا. بے شک. اور علی ولی اللہ پڑھنے والوں میں سے بھی فقط اثنا عشری شیعوں کا ہے، جو 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. وہ جس عقیدہ امامت کے قائل ہیں، میں اسی کے اوپر گفتگو کر کے 8ویں تاجدار ولایت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. سنیے گا اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے گا. دیکھیے اللہ رب العزت نے امام کے تذکرے سے پہلے انسان کی عزت کا تذکرہ کیا. اور کیا تذکرہ کیا؟ حملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من طیبات وفضلناہم کثیر ممن خلقنا تفضیلا. کہ انسان کو فضائل کثیر عطا کیے. یہ قابل توجہ مرحلہ ہے گفتگو کا کہ اب انسان یہ ہے کہ جسے فضائل کثیر ملے ہیں اور قرآن نے اس کے اوپر مہر لگا دی. اللہ نے فرمان جاری کر دیا کہ انسان جو ہے اس کو فضائل کثیر ملے ہیں. کثیر سے کیا مراد ہے؟ کہ اتنے فضائل ملے ہیں کہ نہ وہ احاطہ تقریر میں آ سکتے ہیں نہ احاطہ تحریر میں آ سکتے ہیں. تو سننے اور دیکھنے والے ناظرین اور سامعین، اگر انسان کو اتنے فضائل ملے ہیں تو پھر انسان کا امام بھی وہ ہونا چاہیے کہ جس کے فضائل کی سمجھ نہ آ سکے. کیا بات ہے. نعرہ حیدری یا کہ انسان کا امام بھی پھر وہ ہونا چاہیے کہ جس کے فضائل بھی نہ احاطہ تحریر میں آئے نہ احاطہ تقریر میں آئے. آج تک پوری کائنات میں کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو ہمارے ائمہ اہل بیت میں سے کسی امام کے کما حقہ فضائل بیان کر سکے. بے شک. لوگوں کو جب انسان کے فضائلوں کا نہیں پتا تو امام کے فضائل کا کیسے پتا ہوگا؟ کیا بات ہے. جیو قبلہ. کیا بات ہے. بہت خوب. اور یہاں پہ میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں ان کم علم جہلا نام نہاد شیعوں کو جو مقصر ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہیں. دیکھیں ان کے سامنے جب فضائل آئمہ پڑھے جاتے ہیں، فضائل اہل بیت پڑھے جاتے ہیں، اور بالخصوص جب ان کے سامنے فضائل امیر المومنین پڑھے جاتے ہیں تو وہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ شیعہ نہیں ہے، شیعہ نما مقصر ہے. وہ علی کے فضائل، آل محمد کے فضائل سن کر ہمیں اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کبھی کبھی سوالات بھی کر دیتے ہیں. اور زمانے نے دیکھا ہے کہ جب آل محمد کے فضائل پہ اعتراض کرنے والوں کو کتابوں سے فضائل کے حوالہ جات دیے جاتے ہیں اور فضائل کے حوالے بتائے جاتے ہیں اور دکھائے جاتے ہیں تو پھر ان کی اگلی بات جو ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں جی مہربانی کریں یہ فضائل نہ پڑھا کریں، اس طرح لوگ غالی بن رہے ہیں، اس طرح لوگ نصیری بن رہے ہیں. سامعین و ناظرین جو ابھی تک شیعہ نہیں بنے وہ نصیری اور غالی کیسے بنیں گے؟ کیا بات ہے. بر مقصر لعنت. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل سن کر جن کی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں اور انہیں امیر المومنین کے فضائل سن کر یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ فضائل سن کر بندے کہیں غالی اور نصیری نہ بن جائیں. میں خاص طور پہ بطور خاص ان لوگوں کو متوجہ کر کے سیدزادہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں
اور اس جملے کے لیے میں قیامت کی صبح تک نہیں، پول سرات کی اگلی سائڈ تک کا ٹائم دینا چاہتا ہوں۔ منبر آل محمد پر اب تک جتنے فضائل پڑھے گئے ہیں یا جتنے فضائل پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے زیادہ فضائل وہ ہیں جو شیعہ کتب سے نہیں پڑھے جاتے، اہل سنت کتابوں سے پڑھے جاتے۔ کیا بات ہے قبلہ۔ اگر شیعہ کتب سے فضائل پڑھے جائیں تو یہ مقصر تو نہ جانے پھر ہمیں کیا کچھ کہیں، کیونکہ آل محمد کے اتنے فضائل ہیں اور اتنے فضائل ہیں کہ وہ کتابوں میں درج ہیں لیکن وہ منبر پہ پڑھے نہیں گئے۔ انہی میں سے اگر کوئی گوشہ تلاوت کیا جاتا ہے، انہی فضائل کی کوئی روایت پڑھی جاتی ہے تو مقصرین اعتراض کرتے ہیں۔ جو محمد و آل محمد کے فضائل سن کر اعتراض کرتا ہے، آج حامد رضا سلطانی اس بندے سے مخاطب ہو کے سوال کرتا ہے کہ تجھے اگر علی کے فضائل پہ اعتراض ہے اور تو سوچ میں گم ہو جاتا ہے کہ یہ فضیلت کہاں سے پڑھی گئی، یہ فضیلت کیسے بیان کر دی گئی، تو کیا تیرے پاس اتنا علم ہے؟ کیا تو نے علی کے سارے فضائل پڑھ لیے؟ کیا تو نے کتابوں کو پڑھ لیا ہے؟ تو نے تو علی کی ابھی تک وہ فضائل نہیں پڑھے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہوئے۔ بر مکسر لعنت، سلام پڑھیے محمد و آل محمد پہ باوال۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ امیر المومنین تو دور کی بات ہے، بندوں نے تو ابھی تک کما حقہ مومن کے فضائل نہیں پڑھے۔ دیکھیں مومن کی بھی فضیلت ہے، امیر المومنین کی فضیلت تو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر حدیث مصطفیٰ شاہد ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان، جو کہ شیعوں کے بچے بچے کو زبانی یاد ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا میرے اور علی کے سوا، بے شک، اور فرمایا مجھے کوئی نہیں جانتا اللہ اور علی کے سوا، اور فرمایا علی کو کوئی نہیں جانتا میرے اور اللہ کے سوا۔ نعرہ حیدری یا علی، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ امیر المومنین کے فضائل تو دور کی بات ہے، بندوں نے تو ابھی تک مومن کے فضائل کما حقہ ہم نے بیان نہیں کیے، کسی نے منبر پہ بیان نہیں کیے کہ مومن کے کیا فضائل۔ اچھا چلے یہاں پہ پھر میں آپ کو روکتا ہوں، مومن کے فضائل تو دور کی بات ہے، ابھی تو ہم نے انسان کی فضیلت کما حقہ بیان نہیں کی، اور کاری کو نہیں سکتا کہ انسان کی فضیلت کیا ہے، کجا فخر انسانیت اور کجا انسان کے فضائل، کجا مومن کی فضیلت اور کجا امیر المومنین کی فضیلت۔ لیکن اعتراض ہوتا ہے تو صرف اور صرف امیر المومنین کے فضائل سن کے ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے تو ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل سن کے ان لائنوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو فضیلت عطا کی ہے، اور امام کا ذکر کرنے سے پہلے جو انسان کو فضیلت عطا کی اس کا ذکر پہلے کیا، تاکہ انسان فیصلہ کر سکے کہ میرا امام مجھ جیسا ہونا چاہیے یا مجھ سے افضل ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اب آئیے جس امام کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس رسول کے بیٹے کے فضائل اہل سنت کی کتابیں بھی بھری ہوئی ہیں، اہل تشیع کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، اور کما حقہ اس امام کے فضائل کائنات میں اللہ اور آل محمد کا کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا محمد و آل محمد جانتا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ میں ندا والے دن ندا دوں گا آؤ اپنے اماموں کے ساتھ۔ تو ہم نے جنہیں اپنا امام مانا ہے، بنایا نہیں ہے، ہم نے جنہیں اپنا امام مانا ہے، ہمارا فخر ہے اس بات پر
کہ وہ 12 کے 12 امام ایک وقت میں محمد بھی ہیں اور علی بھی. کیا بات ہے جیو، نعرہ حیدری یا علی، علی. جو حقیقت میں محمد ہیں، آہا، حقیقت میں علی ہیں، آہا. اور ظاہری طور پہ ان ائمہ میں سے کسی امام کا نام حسن ہے، کسی کا نام حسین ہے، کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام جعفر ہے، کسی کا نام موسیٰ کاظم ہے، کسی کا نام علی الرضا ہے، کسی کا نام محمد تقی ہے، اور کسی کا نام علی النقی ہے، اور کسی کا نام حسن عسکری ہے، اور کوئی میرا امام مہدی ہے. اللہم اللہم صلی صلی اللہ علی محمد. محمد. ایک صلوات اور پڑھ لیجیے ائمہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. حقیقت میں سارے کے سارے محمد ہیں، آہا، حقیقت میں سارے کے سارے علی ہیں، بے شک. لیکن 12 اماموں میں سے 4 علی ظاہری طور پہ جن کا نام علی ہے. ایک ہمارے پہلے امام سرکار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. پھر ہمارے چوتھے امام سرکار حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اور پھر ہمارے 8ویں امام جن کا تذکرہ ہم کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، سرکار حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اور پھر ان کے بعد ہمارے امام میں سے، ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے ہمارے 10ویں امام سرکار حضرت امام علی نقی علیہ السلام. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. یاد رکھیے گا کہ جس علی امام کا میں آج ذکر کرنے لگا ہوں، وہ ہمارے 12 ائمہ میں سے وہ ہمارے تیسرے علی ہیں. آہا، یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے، اور میں بڑی خوبصورتی سے بی بی پاک کی توفیق سے آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ جو ہمارے ائمہ کو نہیں بھی مانتا، اگر وہ بھی سنے تو اسے بھی تعارف ہو جائے کہ ہمارے ائمہ کون ہیں. آہا، آج 12 میں سے تیسرے علی کا تذکرہ ہے، آہا. اور یہ تیسرے علی وہ ہیں جن میں اور پہلے علی میں نام برابر بھی فرق نہیں ہے. آہا، کیا بات. کیونکہ ہمارے پہلے امام کا نام بھی علی، آہا، اور آج جن کا تذکرہ ہے ان کا نام بھی علی. ہائے ہائے. اور اگلی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے پہلے امام علی المرتضیٰ ہے، اور ہمارے 8ویں امام علی الرضا ہے. آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے جیو. ہمارے پہلے امام کی کنیت ابو الحسن ہے. سلوات پڑھیے گا مولا کی طرف. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. پہلے امام کی کنیت بھی ابو الحسن، اور ہمارے 8ویں امام کی کنیت بھی ابو الحسن، آہا، اور وہ امام مرتضیٰ کہلائے، اور یہ امام رضا کہلائے. آہا. علی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مرضیوں کا مالک ہو. ازرو قرآن پڑھ رہا ہوں. علی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مرضیوں کا مالک ہو، اور رضا اسے کہتے ہیں جو علی کی مرضیوں کا مالک ہو. کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی. علی. سلوات پڑھیے شاہ خراسان پہ بابا سے بلند ایک مرتبہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. وہ امام علی المرتضیٰ، اور آج جن کا ذکر ہے وہ ہے امام علی الرضا. ناظرین و سامعین، نام کا بھی فرق نہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا برائے نام فرق ہے، وہ بھی فرق نہیں، کنیت کا بھی فرق نہیں، اور حقیقت کا بھی فرق نہیں. اور اگلا جملہ سنیے گا کہ ہمارے 12 ائمہ میں سے یہ جو امام ہے سرکار حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا،
اس مولا کی، اس امام کی 3 ضمانتیں کائنات میں مشہور ہیں. سنیے وہ 3 ضمانتیں کون سی ہیں. پہلی ضمانت ہے ضامن ظاہر، دوسری ضمانت ہے ضامن مسافراں، اور تیسری ضمانت ہے ضامن آہو. سلوات پڑھیے مولا کی ذات پہ. محمد محمد. میرے مولا کا منصب ہے، صرف لقب نہیں، منصب. یاد رکھیے گا محمد و آل محمد کے گھر کے جو افراد ہیں، ائمہ طاہرین ہیں یا معصومین ہیں، ان کے صرف القابات نہیں ہوتے، ان کے وہ حقیقی منصب بھی ہوتے ہیں. بے شک بے شک. میرے مولا تو لوگوں کو صرف لقب ملتے ہیں، ائمہ کو صرف لقب نہیں ملتے، ائمہ کو منصب ملتے. جس طرح علی علیہ السلام کا منصب ہے امیر المومنین ہونا. کیا بات. اسی لیے اس لقب کو کوئی اور بندہ استعمال نہیں کر سکتا، اور علی کے بیٹوں میں بھی کوئی امیر المومنین نہیں کہلا سکتا. یہ فقط علی علیہ السلام کا خاصہ ہے. بے شک. اسی طرح سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا لقب نہیں ہے، منصب ہے. کیا بات. کتنے شہید ہیں، ان تمام شہیدوں کا سید میرا اور آپ کا مولا حسین علیہ السلام. بے شک بے شک. اور زین العابدین اسی طرح یہ میرے مولا کا لقب نہیں ہے، منصب ہے. کیا بات. باقر العلوم لقب نہیں ہے، منصب ہے. اور صادق یاد رکھیے گا یہ مولا جعفر کا لقب نہیں ہے، منصب ہے. سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم کا کاظم ہونا لقب نہیں ہے، منصب ہے. باب الحوائج ہونا ائمہ طاہرین کا لقب نہیں ہے، منصب ہے. اسی طرح میرے مولا رضا علیہ السلام کا ایک منصب ہے جسے کہا جاتا ہے ضامن زائر. کیا مطلب؟ زائر جو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے روزے کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے. شرط معرفت ہے زیارت میں، چونکہ قافلے زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور زائرین قافلوں کی صورت میں کربلا اور نجف پہنچ چکے ہیں، اور وہاں مشی بھی جاری ہے اور مومنین پیدل نجف سے کربلا آ رہے ہیں. اور ان کے لیے بھی یہ لفظ میں پیغام کی صورت میں دینا چاہتا ہوں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارت فائدہ مند تب ہے، ذریعہ نجات تب ہے، رزق میں اضافے کا وسیلہ تب ہے جب وہ معرفت کے ساتھ کی جائے. کیونکہ عبادت معرفت کے ساتھ ہوتی ہے، بغیر معرفت کے عبادت تو شیطان بھی کرتا رہا. کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے. جیو جیو. سلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے بابا. اللہم صلی علی محمد. اب جو بھی زائر ہے مولا رضا کا، اس کے لیے مولا رضا کی ایک ضمانت ہے. وہ ضمانت سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے کہ وہ مولا رضا کی ضمانت کیا ہے اپنے زائر کے لیے. اب زائر صرف مولا رضا کے تھوڑی ہے، زائر تو شیعہ سنی بھائیوں رسول کے بھی ہیں، زائر مولا علی کے بھی ہیں، زائر امام حسن کے بھی ہیں، زائر امام حسین کے بھی ہیں، زائر 12 اماموں کے ہیں. کیا بات. لیکن جو مولا رضا کے زائر ہیں ان میں اور دوسرے زائروں میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے گا رسول خدا سے لے کے علی المرتضی، جناب علی المرتضی سے لے کے حسن مجتبی، سید الشہداء، زین العبا، جناب باقر العلوم اور جناب جعفر صادق، جناب موسیٰ کاظم اور دیگر ائمہ کے زائر اور امام رضا کے زائر کی ضمانت میں فرق یہ ہے کہ دوسرے ائمہ کے زائر کے لیے جنت کی بشارت ہے اور امام رضا کے زائر کے لیے جنت کی ضمانت ہے. کیا بات ہے. اللہم صلی اللہ محمد. جیو قبلہ. ماشاءاللہ. سلوات پڑھیے محمد و آل محمد سے ایک مرتبہ مولا رضا کی سواری کے لیے. محمد و آل محمد.
دیکھیے دوسرے آئمہ کی زیارت میں بندہ جائے بڑی فضیلت ہے. رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت بڑی فضیلت کی حامل ہے اور فرمانے سید الانبیاء ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس میں میری شفاعت واجب ہو گئی. اور یہی فرمان سید الشہداء علیہ السلام کا بھی ہے. دیکھیں جناب علی المرتضیٰ کی قبر کی بھی بڑی فضیلت ہے زیارت کی، اور سید الشہداء کی زیارت اس کی تو کتنی فضیلت ہے کہ کتابیں بھری ہوئی ہیں. اور جو بندے سید الشہداء کی زیارت سے محروم ہیں ابھی تک، میں ان کے لیے دعا کروں گا اور آپ کے لیے بالخصوص سیدزادہ دعا کروں گا کہ مالک آپ کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سید الشہداء کی قبر کی، مولا سید الشہداء کے روزے کی مولا زیارت نصیب فرمائے. برکت والی زیارت ہمارا مقدر ٹھہرے. اور جو بندے نہیں جا سکے سرکار مولا سید الشہداء کی قبر انور کی زیارت کے لیے، انہیں چاہیے کہ وہ کوشش کریں، کیونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے اور بالخصوص چھٹے تاجدار کا فرمان ذیشان ہے. مولا فرماتے ہیں نمک سے روٹی کھا لینا، میرے جد حسین کی زیارت ترک نہ کرنا. بے شک. لیکن جہاں آپ دوسرے ائمہ کی زیارت کریں گے تو آپ کو جنت کی بشارت ملے گی کہ آپ کو جنت کی بشارت ہے. لیکن جب آپ سرکار امام رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت کریں گے تو پھر وہاں آپ کو صرف جنت کی بشارت نہیں ہے بلکہ جنت کی ضمانت ہے. کیا بات ہے جی، بہت خوب. کیونکہ مولا رضا علیہ السلام کا لقب ہے ضامن زائر، مولا کا منصب ہے ضامن زائر. اب چلتے ہیں مولا کے دوسرے منصب کی طرف، اور وہ منصب ہے ضامن مسافراں. کہ پوری دنیا میں میں دنیا بھی نہیں کہتا، پوری کائنات میں جو کوئی بھی سفر کرتا ہے، اگر اس نے سفر شروع کرنے سے پہلے یا دوران سفر اپنے آپ کو امام رضا کی ضمانت میں دے کر امام ضامن باندھ لیا تو وہ سفر اس کا بخیریت گزر جاتا ہے. کیا بات ہے، تو وہ ایک امام ضامن باندھا جاتا ہے. کیا بات. علی ولی اللہ پڑھنے والے اکثر آپ کو امام ضامن کے ساتھ نظر آتے ہیں. بے شک بے شک. اور شیعہ کے بازو پہ امام ضامن ہونا بھی چاہیے، بے شک، چاہے وہ سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، گھر میں بھی ہو. دیکھیں آفات بلیات کا زمانہ ہے، نت نئی بیماریاں ایجاد ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ انسانیت ان بیماریوں سے پریشان ہے. لیکن دیکھیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اسماء ہمارے لیے دوا کا کام کرتے ہیں. بے شک بے شک. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جو نام نامی اس میں گرامی ہے وہ ہمارے لیے دوا بھی ہیں اور شفا بھی ہیں. بے شک. لیکن جب ظاہری زمانہ تھا سرکار حضرت امام رضا علیہ السلام کا، تو اس وقت مولا رضا علیہ السلام کے نام کا ایک سکہ علی ولی اللہ پڑھنے والے شیعوں کے بازوؤں پہ لگا ہوتا تھا. کیا بات ہے. اور وہ پہچان ہوتی تھی کس بات کی کہ یہ بندہ جو سکہ باندھ کے سفر کر رہا ہے نا، یہ اپنے آپ کو امام رضا کی ضمانت میں دے چکا ہے، اور اس کی دلیل ہے کہ یہ علی کا شیعہ. کیا بات ہے، بہت خوب. صلوات پڑھیے مولا کی ذات محمد. اچھا میں یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو مولا رضا کا سکہ ہے کسی اور امام کا سکہ کیوں نہیں چلا؟ سرکار امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے نام کا سکہ کیوں ہے؟ دیکھیں ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن. ظاہر اور باطن کو سمجھ آنے کی میں کوشش کرتا ہوں. ظاہری طور پہ سکہ وہ جس پہ سرکار حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی
درج ہوا، تحریر ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ لکھا گیا. یہ ہے ظاہری طور. حقیقی طور پہ اس کائنات میں سکہ چلتا ہی محمد و آل محمد کا. کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی حق. دیکھیں آپ کے زمانے کے اندر بھی، آپ کے معاشرے کے اندر بھی، آپ کے ملکوں کے اندر بھی سکے چلتے ہوں گے. ہمارے پاکستان میں بھی سکہ چلتا ہے. ہندوستان پاکستان جب ایک تھے تو بر صغیر کے اندر جب حکومت تھی مغلوں کی تو مغلوں کا سکہ چلتا تھا. مغلوں سے حکومت لے لی گئی، تاج برطانیہ آ گیا تو پھر برطانیہ کا سکہ چلتا تھا. برطانیہ والے چلے گئے تو پاکستان بن گیا تو پھر پاکستان کا سکہ چلنا شروع ہوا. دیکھیں حکومتیں آتی ہیں، سکے تبدیل ہوتے ہیں، حکومتیں ختم ہوتی ہیں، سکے ختم ہو جاتے ہیں. جملہ سنیے گا جتنے سننے والے ناظرین و سامعین ہیں. شخصیت بدلتی ہے، سکہ بدلتا ہے. حکومت بدلتی ہے، سکہ بدلتا ہے. ریاست بدلتی ہے، سکہ بدلتا ہے. لیکن جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کے قیامت تک جو سکہ کبھی نہیں بدلا وہ سکہ ہے حکومت امیر المومنین کا. بے شک وہ سکہ ہے محمد و آل محمد کی بادشاہی کا. بے شک. کیونکہ میں اس سکے کی بات کر رہا ہوں جو سکہ اللہ کی بارگاہ میں بھی چلتا ہے. دنیا کے کسی ملک کا سکہ اس ملک میں چل سکتا ہے، دوسرے ملک میں نہیں چلتا. لیکن محمد و آل محمد کا سکہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے چلتا ہے کہ کبھی یہ سکہ آدم کی توبہ قبول کرواتا ہے، کبھی یہ سکہ نوح کا بیڑا پار لگواتا ہے، کبھی یہ سکہ موسیٰ کو کوہ طور پہ پہنچاتا ہے، کبھی یہ سکہ عیسیٰ کو سولی سے بچاتا ہے، کبھی یہ سکہ ابراہیم کو نار نمرود سے بچاتا ہے. اور انشاءاللہ یہی سکہ ہوگا جو بروز معاشر کے میدان میں چلے گا اور اس سکے کی سب سے بڑی عبارت ہوگی علی ولی اللہ. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ بلند. محمد جیو کے بلا جیو. امام رضا علیہ السلام کا سکہ کیسے چلایا گیا؟ کیا بات. بس یہ سنیے اور میں آپ سے اس کے بعد اجازت لیتا ہوں. سرکار حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اپنے بابا جان کی شہادت کے بعد مدینۃ المنورہ میں جلوہ کرتے. خدا لعنت کرے ہارون رشید پر، لعنت بے شمار. وہ جب واصل جہنم ہوا تو اس کا بیٹا مامون رشید برسر حکومت آیا، برسر تختائے خلافت پہ آیا. اور عباسیہ کا یہ ظالم ترین حکمران ہارون رشید اور اس کا بیٹا مامون رشید. مامون رشید کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میری حکومت زیادہ دیر چلنے والی نہیں، کیونکہ اس کا اپنا بھائی امین اس کی حکومت کے برخلاف تھا اور اس نے علیحدہ حکومت قائم کی ہوئی تھی اور اس کے خلاف مختلف طاقتیں ابھر رہی تھی. تو اس ملعون نے اپنا تخت بچانے کے لیے سرکار حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا کو ولی عہد بنایا. اور صرف ولی عہد نہیں بنایا بلکہ اس نے اپنی تخت اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سرکار حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا نام خطبہ جمعہ میں شامل کیا اور باقاعدہ طور پر سرکاری خطبہ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سرکاری خطبہ جمعے کے خطبے میں سرکار امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کا ترانہ پڑھا کرتے تھے. اور پھر اس نے سکہ جاری کروایا سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا. یہ اس نے کوئی امام کی محبت میں یہ کام نہیں کیا تھا، صرف اور صرف اپنا تخت اور اپنی حکومت بچانے کے لیے. لیکن اس ملعون کی ہر وقت یہ کوشش رہتی تھی کہ کسی طریقے سے میں امام کو نیچا دکھا سکوں، نعوذ باللہ کسی طریقے سے
मैं इमाम की तौहीन कर सकूं, लेकिन ये अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा। इसने ये कोशिश बारहा मर्तबा अपने दरबार में मुख्तलिफ मसालिक और मुख्तलिफ मजाहिब के मौलवियों को बुला के इमाम के साथ इसने मनाजरे करवाए, और मौला हर मुनाजरे में कामयाब रहते थे। फिर इसने मुख्तलिफ अदियान के लोगों को बुलाया, यहूदी, ईसाई और दीगर जो मजाहिब थे और दीगर अदियान थे, उन अदियान के लोगों को इसने अपने दरबार में बुलाया। और फिर मौला रजा ने 12 मरतबा मनाजरे किए, और हमारे 12 इमाम में से जितने बच्चे मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, इनको इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमारे 12 इमामों में से सबसे ज्यादा अल्लाह की तौहीद, रसूलुल्लाह की रिसालत और अली की विलायत के लिए जिस इमाम ने मनाजरे किए हैं उसे इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। नारा हैदरी या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। और मेरे मौला रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसने मदीने से अपने पास मंगवाया, और जब मौला रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेके इसका लाव लश्कर मौला रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर आ रहा था, तो रस्ते में मेरे मौला ने एक मकाम पर कयाम फरमाया। ये बात बहुत काबिल तवज्जो है, और ये बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा। उस मकाम पर जिस मकाम पे सरकार इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कयाम फरमाया, वहां के लोग इकट्ठे होकर मौला रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आ गए, और उन्होंने आके अर्ज की कि मौला यहां पानी नहीं है। तो मौला रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी एड़ी मुबारक जमीन पर मारी, और जैसे ही पांव जमीन पर रखा तो जमीन पर मौला के कदमों के निशान भी बन गए और चश्मा भी जारी हो। क्या बात है, नारे हैदरी या अली, अली आज वो चश्मा मौजूद है। कहाँ है वो, शियों के बच्चे को पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूं। ईरान नेशापुर के अंदर मेरे मौला के कदमों के निशान भी मौजूद है, और वो चश्मा भी मौजूद है। क्या बात? उस चश्मे का नाम है चश्मा-ए शिफा। उसके पानी को कहा जाता है आबे शिफा। देखें, 2 चश्मे कायनात में बहुत मशहूर है, बल्कि 2 नहीं 3 बड़े मशहूर हैं। एक चश्मा जो हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों से जारी हुआ, एक चश्मा जो मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम से जारी हुआ, और एक चश्मा जो सरकार हजरत इमाम अली इब्ने मूसा रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम से जारी हुआ। क्या बात? जो चश्मा हजरत इस्माइल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों से जारी हुआ, वो आज भी मौजूद है। कहाँ मौजूद है? मक्का में मौजूद है। किस नाम से मौजूद है? जमजम के नाम से मौजूद है। जो चश्मा सरकार हजरत इमाम अली इब्ने मूसा रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों से जारी हुआ, वो नेशापुर में मौजूद है। जुमला फूल फरमाइएगा जितने सादात मोमिन सुन रहे हैं। चश्मा मक्के में भी है, चश्मा नेशापुर में भी है, लेकिन मक्के के अंदर फकत इस्माइल के कदमों से निकला हुआ पानी है, और नेशापुर में इमाम रजा के कदमों से निकला हुआ सिर्फ पानी नहीं बल्कि कदमों के निशान भी हैं। क्या बात है, क्या बात है, नारे हैदरी या अली। जो पानी इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों से निकला, उस पानी की भी बड़ी शान है, उस पानी का भी बड़ा मकाम है। सुनिएगा आज़ादारान मजलूम में करबला, मुहिब्बान इमाम रजा, ये तोहफा ले मैं आपको तोहफा दे रहा हूं कि जो चश्मा हजरत इस्माइल के कदमों से जारी हुआ, फजीलत उसकी भी बड़ी है, मकाम उसका भी बड़ा है, शिफा उससे भी मिलती है, और मौजज़ा है ज़मज़म का कि पानी प्यास बुझाता है, भूख नहीं मिटाता। हजरत इस्माइल के कदमों से निकला हुआ पानी, जिसे दुनिया ज़मज़म के नाम से जानती है, वो प्यास भी बुझाता है, भूख भी मिटाता है। और यही मौजज़ा सरकार हजरत इमाम
रज़ा अलैहिस्सलाम के कदमों से निकले हुए चश्मे का भी है, जो प्यास भी बुझाता है और भूख भी मिटाता है। हजरत इस्माइल के कदमों से निकला हुआ पानी भी बीमारियों से शिफा देता है। हजरत इमाम रजा के कदमों से निकला हुआ पानी भी बीमारियों से शिफा देता है। लेकिन दोनों में फर्क है, इस्माइल के कदमों से निकला हुआ पानी हलाली भी पी सकता है, हरामी भी पी सकता है, लेकिन मौला रजा के कदमों से निकला हुआ पानी फकत वो पीता है जिसकी मां ने अमानत में खयानत ना की हो। क्या बात है, मेरे मौला रज़ा अलैहिस्सलाम का एक सलवात और पढ़ ले मौला की जात पे बाबा। मेरे मौला रज़ा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा आज भी मौजूद है, और वो मौजज़ा नेशापुर के अंदर मोमिनीन जाते हैं, हमारे अहले सुन्नत बरादरान भी जाते हैं, जाके ज़ियारत करते हैं, पानी लेके आते हैं। कैंसर वाले मरीज ठीक हो जाते हैं वो पानी पी के। लातादाद अमराज के हामिल अफराद जो हैं वो पानी पीते हैं तो उन्हें सेहत याबी मुयस्सर आ जाती है। ये मौला रज़ा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। देखिए, मौजज़े अंबिया को भी मिले हैं, याद रखिएगा, मौजज़े आइम्मा को भी मिले हैं, लेकिन अंबिया के मौजज़ों की तहरीर है, तस्वीर नहीं। क्या बात है। हमारे आइम्मा के मौजज़ात की तहरीर भी मौजूद है और तस्वीर भी मौजूद है। क्या बात है, क्या बात है, जियो किबला, माशाल्लाह। जिनमें से सरकार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा, मौला के कदमों का मौजज़ा। और याद रखिएगा कि मेरे मौला का एक और मौजज़ा है, और वो सिर्फ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा नहीं, वो सारे इमामों का मौजज़ा है। वो मौजज़ा क्या है? बिलखसूस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का वो मौजज़ा, क्योंकि उसे कायम और उसे दायम जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने किया, और वो मौजज़ा इस जमाने के अंदर सबसे बड़ा मौजज़ा है। और अगर आपसे कोई कहे कि हमें अपने इमाम का मौजज़ा दिखाएं, आपके इमाम साहिब मौजज़ा हैं, तो बताइए उनका कौन सा मौजज़ा है। तो मैं आपको मौला का एक ऐसा मौजज़ा बताता हूँ जिसे सुन के आपका दिल कहेगा कि वाकई ये इमाम रज़ा का सबसे बड़ा मौजज़ा है। उस मौजज़े का नाम अज़ादारी हुसैन है। क्या बात है जी। क्योंकि आपके पास ये जो सिलसिला मजालिस है, ये मिंबर लगाकर अज़ादारान मज़लूम करबला, ये मिंबर लगाकर अफराद को बुलाकर और फर्श अज़ा बिछाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत बयान करना और इमाम अलैहिस्सलाम की मजलूमियत सुनना, और फिर इमाम अलैहिस्सलाम और सैयद शुहदा और शुहदा करबला की मजलूमियत सुनकर गिरियाजारी करना, रोना और मातम करना। इस सिलसिले को जिसने आम किया वो मौला रज़ा अलैहिस्सलाम। क्योंकि किताबें गवाह हैं कि जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आता था, सरकार हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने सर के बाल खोल दिया करते थे। जैसे मुहर्रम का चांद नजर आता था, सरकार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सियाह लबास जेबतन फरमाते थे, और असहाबे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम नकल करते हैं कि जैसे मुहर्रम का चांद नजर आता, हुसैन का बेटा अली इब्न मूसा रज़ा अपने पांव से नालैन जुदा कर दिया करता। ये पांव नंगे और सर बरहना और सियाह लिबास, ये सिलसिला शुरू किया है सरकार हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। और किताबों में से ये ज्यादा वो अल्फाज मिलते हैं कि किसी ने जनाबे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा था, मौला आप इतना एहतमाम क्यों करते हैं अपनी जद हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत में कि मुहर्रम का चांद नजर आता है, आप सर अपना जुल्फे मुबारक आप कंगा नहीं करते, आप अमामा उतार देते, आप गिरेबान चाक कर देते, मौला आप नालैन उतार देते, मौला आप इतना एहतमाम क्यों करते हैं? तो अज़ादारान मज़लूम करबला
امام رضا علیہ السلام کا فرمان سنیے گا. امام رضا علیہ السلام نے رو کے فرمایا کہ ہم اتنا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں تم غدیر کی طرح کربلا بھی نہ بھول جاؤ. آج جو کربلا زندہ ہے، آج جو عزائے شبیر زندہ ہے، آج جو ناری مظلوم کربلا زندہ ہے، وہ معجزہ ہے جناب حضرت امام رضا علیہ السلام. ہر امام نے اپنے گھر میں مجلس شبیر کروائی، ہر امام نے، حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مجلس شبیر کروائی. یہاں میں اپنے سننے والے اور دیکھنے والے غیر شیعہ مسلمان بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ مطالعے کی کمی کی وجہ سے شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی پہلی مجلس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی اور شہادت امام حسین سے پہلے پڑھی. آپ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کی شہادت کے بعد مجلس کیوں کرواتے ہیں؟ میرے سنی شیعہ بھائیوں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مجلس قبل از شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی. کب پڑھی؟ 3 شعبان کو پڑھی. جب امام حسین دنیا میں تشریف لائے تھے تو تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ کے سامنے، جناب سیدہ کے سامنے، جناب حسن مجتبیٰ کے سامنے اور جناب فضا کے سامنے اور جناب ام سلمہ کے سامنے اور دیگر ازواج کے سامنے صحن بنی ہاشم میں روتے ہوئے فرمایا تھا کہ جس حسین کی آنے پہ کائنات خوش ہے نا، وہ حسین 10 محرم کو بے جرم و بے خطا قتل کیا جائے گا. تو مجلس تو رسول خدا نے بھی برپا کی ہے، مجلس تو علی المرتضیٰ نے بھی برپا کی ہے، مجلس تو جناب سیدہ نے بھی برپا کی ہے. لیکن جو مجالس کا سلسلہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ منبر لگا کر باقاعدہ ممبر حسینی کا انعقاد کر کے مجلس کروانا اور مجلس پڑھانا، یہ سنت حضرت امام رضا علیہ السلام. مولا اپنے گھر میں مجلس کرواتے تھے. مدینہ شہر تھا اور مولا کے گھر میں مجلس تھی. عزاداران مظلوم کربلا مجلس کا اہتمام اتنا خوبصورت تھا کہ نور کا پردہ لگا ہوا تھا اور کالے رنگ کی کنات زیب تن تھی اور منبر حضرت امام رضا علیہ السلام نے لگایا اور دیبل کو حکم فرمایا کہ دیبل منبر پہ بیٹھ جا، اور اگر تو نے کوئی نیا مرثیہ یا نیا نوحہ میرے بابا کا، میرے مظلوم جد حسین علیہ السلام کا لکھا ہے تو سنا. دیبل نے منبر پہ بیٹھ کے آئمہ طاہرین کی غربت بیان کرنا شروع کی. اس نے جناب زہرا کو پرسہ دینا شروع کی. اس نے کہا بی بی میں تجھے پرسہ دیتا ہوں تیرے اس بیٹے کا جس کو زہر دیا گیا. بی بی میں تجھے پرسہ دیتا ہوں تیرے اس بیٹے کا جس کی لاش پہ، جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. جتنے آگے تشریف فرما تھے سب نے گریہ کیا. امام رضا کا گریہ بلند ہوا. دیبل نے اگلا شعر پڑھا، بی بی میں تجھے پرسہ دیتا ہوں تیرے اس بیٹے کا جو بھاگتے ہوئے گھوڑے سے زین سے زمین پہ آیا. امام رضا کا گریہ بلند ہوا. دیبل نے اگلا شعر پڑھا، بی بی میں تجھے پرسہ دیتا ہوں تیرے اس بیٹے کا جسے مسلمانوں نے قیدی کیا، جسے زہر دیا گیا. دیبل نے سرکار امام زین العابدین کا پرسہ دیا، امام محمد باقر کا پرسہ دیا، امام جعفر صادق کا پرسہ دیا. دیبل نے جناب امام موسیٰ کاظم کی غربت کے اشعار پڑھے کہ مجلس کا سما بدل گیا، ماتم شروع ہوا اور دیبل سرکار امام موسیٰ کاظم کی غربت تلاوت کر کے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے جیسے ہی منبر سے نیچے اترنے لگا تو سرکار امام رضا علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا دیبل رک جا، میں تجھے کہتا ہوں پڑھ کہ بی بی میں تجھے پرسہ دیتا ہوں تیرے اس بیٹے کا جسے پردیس میں زہر دیا جائے گا اور اس کی لاش پہ وین کرنے کے لیے نہ اس کی بہنیں ہوں گی نہ اس کا کوئی بھائی ہوگا. اتنا کہنا تھا تو دیبل نے آگے سے حیران ہو کے کہا مولا وہ جناب زہرا کا کون سا بیٹا ہے
جس کو زہر دیا جائے گا تو امام رضا نے کہا تجھے ان قریب پتہ چل جائے گا. بس اتنا کہنا تھا کہ مستورات میں سے امام رضا علیہ السلام کی ایک نوکرانی کی آواز آئی کہ مولا رضا تیری بہنیں سن کے بے ہوش ہو گئی ہیں. عزادارہ نے مظلوم کربلا فیصلہ کیجئے گا. امام رضا کی بہنوں نے زہر کا سنا تھا, امام رضا کو زہر ملتے ہوئے نہیں دیکھی. خدا جانے علی کی بیٹی زینب کس منزل پہ تھی کہ 70 قدموں پر قرآن سر پہ رکھ کے علی کی بیٹیاں رو رو کے کہتی تھی نامان ہمارا بھیا پیاسا ہے, نامان اسے زہرا نے چکیاں پیس کے پالے ہیں, نامان نہ ظلم کر پردیس میں زہرا کے بال نہ کھلا. خدا جانے زینب کس منزل پہ تھی اور عزاداروں خدا جانے سکینہ کس منزل پہ تھی جو 4 قدموں پہ کھڑے ہو کے قاتل کے خنجر میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہی تھی نہ مار میرے بابا کو, نہ مار میرے بابا کو. عزادارہ نے مظلوم کربلا یہ منظر تھا امام رضا علیہ السلام کے گھر کی مجلس کا. پھر آخر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ فوج مدینے میں آئی اور انہوں نے امام رضا علیہ السلام کو آ کے مامون کا پیغام سنایا اور کہا اگر آپ مدینے سے ہمارے ساتھ رخصت نہیں ہوں گے تو مدینے کے حالات بدل جائیں گے. امام رضا علیہ السلام نے اپنی جد حسین علیہ السلام کی طرح مدینہ چھوڑا. عزاداروں روایات میں ملتا ہے لا تعداد مرتبہ امام رضا اپنے نانا کے روزے پہ جاتے تھے, پھر واپس آتے تھے, پھر جاتے تھے, پھر تشریف لاتے تھے, اور جب آخری بار اپنے گھر گئے تو عزاداروں امام رضا علیہ السلام نے اپنی بہنوں کو کہا او موسیٰ کاظم کی بیٹیوں میں زمین پہ لیٹتا ہوں, تم میرے ارد گرد بیٹھ کے بال کھول کے رین کرو جیسے بہنیں بھائیوں کی لاش پہ رین کرتی ہیں. عزاداروں مدینے کے لوگ کہتے ہیں موسیٰ کاظم کے گھر سے چیخو پکار کی آواز شروع ہو گئی اور امام رضا مدینہ چھوڑ رہے تھے, بہنیں وین کر رہی تھی. قسمت ہے امام رضا کی بہنیں خوش قسمت ہے جنہیں مولا رضا کے وین تو کرنے دیے گئے. قسمت حسین کی بہنوں کی جو قاتل سے کہتی تھی ہمیں بھائی کی لاش میں وین کرنے دو. علی القوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. یا حسین یا حسین.